اس کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن کروانا. جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں. ریسنٹلی آپ نے پرویز الہی کو صدر بھی بنایا پارٹی کا. اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن کروانا. یہ ان کو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو نہیں ہے کہ کیسے ایک گورنمنٹ اس کو فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اس کو بین کر دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے کہ یا آپ الیکشنز کروائیں یا نہ. اگر الیکشنز کروا رہے ہیں تو کیمپین اور ریلی کے بغیر الیکشنز کیسے ہوتی ہے؟ یہ انتشار چاہتے تھے, اور اگر ہم چاہتے سارا دن لڑائی ہونی تھی, رات تک چلنی تھی, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ یہ کوئی انتشار کو وجہ بنا کے الیکشن سے نکل جائیں. الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ بظاہر تو دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹس اناؤنس کی کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم کیا ان کو, لیکن گورنمنٹ ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ الیکشن کروائے گی. ابھی تک ہر قسم کا بہانہ دیا جا رہا ہے کہ کیسے کیوں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمیں سب سے خوف ہے کہ یہ کوئی کسی کو قتل کروائیں گے, کوئی بڑی پرسنالٹی کو, جس طرح بے نظیر کا قتل ہوا تھا, یا یہ انتشار جس طرح آج انہوں نے کیا. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں. اگر الیکشن نہیں ہوتے اس ٹائم پہ جو اناؤنس کیا گیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے الیکشن کروانے کا, اور جو آئین واضح کہتا ہے کہ ہم نے جب اپنی دونوں گورنمنٹس ہم نے ڈیزالو کی تو آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوگا. سپریم کورٹ کے 5 ججز کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں ہونا, اور سپریم کورٹ نے جب حکم دے دیا اور اگر یہ الیکشنز نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب آئین تو ختم ہو گیا اور قانون پاکستان میں ختم ہو گیا. جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ ہو تو ملک تو بنانا ریپبلک بن گیا. اچھا, آپ کے سیاسی حریف یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کورٹ میں پیش ہونے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, صحت یاب نہیں ہے, لیکن آپ الیکشن مہم کے لیے قیادت کر سکتے ہیں. دیکھیں میں پہلے کلیئر کر دوں, میری ٹانگ پہ 3 گولیاں لگی. جو میری ہڈی ٹوٹی تھی اس کو, وہ کیونکہ ٹبیا جو نچلی ہڈی ہوتی ہے وہ ویٹ بیرنگ ہوتی ہے, وہ بڑا سلو اس کی ہوتی ہے, سب سے دیر ہیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے پیر میں جو میری نرو ڈیمیج ہوئی تھی تو پیر میں میرا سینسیشن نہیں تھا. تو ڈاکٹرز نے روکا ہوا تھا کہ گھر سے باہر جاؤ اور اسپیشلی پبلک جگہ پہ نہ جاؤ, کیونکہ اگر کوئی بھی جھٹکا پڑ جاتا تو پھر سے یہ کاسٹ پہ چلا جانا تھا پیر. تو پہلے تو میں اس لیے نہیں اٹینڈ کر سکا. اس کے بعد میں نے اٹینڈ کی, میں لاہور ہائی کورٹ پہ گیا, میں اسلام آباد بھی گیا ہائی کورٹ. پرابلم وہاں یہ ہو گیا کہ وہاں کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی. تو ہم نے صرف, ہمارے وکیل نے کہا کہ آپ سیکیورٹی گارنٹی کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو ویڈیو کانفرنسنگ پہ کر لیں. آج کل تو ویڈیو کانفرنس استعمال کرتی ہیں عدالتیں. تو صرف یہ ہے. ان کیسز سے نکل پائیں گے؟ اور کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں کیسز تو فریولس ہیں, لیکن جیل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کیمپین نہ کروں. یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں کیپٹن کے بغیر, اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر ڈسکوالیفائی ہو جاؤں یا میں جیل میں چلا جاؤں تو ان کے کسی طرح یہ ان کی چانسز بہتر ہو جائیں گی میچ جیتنے کے لیے, الیکشنز کے لیے. ابھی ریسنٹلی آپ نے پرویز الہی کو صدر بھی بنایا پارٹی کا. اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو کیا وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے؟ نہیں, دیکھیں وائس چیئرمین ہوتا ہے جو کہ نمبر 2 ہوتا ہے پارٹی کا. پرویز الہی کو ہم نے آنر اس لیے کیا کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑ دیں, وہ نون لیگ کو جوائن کر لیں. ان کو پھر ہر قسم کا دھمکیاں دی گئیں. تو وہ جب اتنے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کو آنر کرنا تھا کہ ان کو پوزیشن دینی تھی پریزیڈنٹ کی. ہماری پارٹی کی پوری ہائرارکی بنی ہوئی ہے, ایک آرگنائزیشن سسٹم ہے. میں جیل میں جاتا ہوں تو وہ فنکشن کریں گے. اور آپ جیل میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کتنے امکانات ہیں کہ آپ آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں یہ میں ایک فارمر کرکٹر کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ میچ کی ایک سٹیج آ جاتی ہے. وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب ابھی میچ چل رہا ہوتا ہے لیکن میچ اب جیت چکے ہوتے ہیں. یہ میچ اب یہ نہیں جیت سکتے. 2 سربراہ سمجھے جاتے ہیں, ایک ملک ایک پرائم منسٹر, دوسرا آرمی چیف. سسٹم چینج ہوا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آئی, آرمی چیف بھی چینج ہوا. حالات چینج ہوئے آپ کے لیے اسپیشلی سسٹم کی طرف سے اور فوج کے ادارے کی جانب سے؟ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ جب وہ جس نے جنرل باجوہ نے گورنمنٹ کرائی تھی تو جب نیا چیف آئے گا چینج آئے گا. ابھی تک کوئی چینج نہیں, بلکہ کئی طرح تو سختی بڑھ گئی ہے.
سیاسی جماعتیں تمام کہتی ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں پر آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ ایکچولی میرے سے سوال ایک پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرے تو آپ کریں گے؟ میں نے کہا میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سوائے چوروں سے، جنہوں نے ملک کا پیسہ چوری کیا ان سے نہیں بات کروں گا۔ میں نے کبھی نہ کسی کو دعوت دی آرمی چیف کو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں یہ شہباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ ملک کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس اینڈ پہ پہنچنے کے لیے جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم کریں گے الیکشنز کے لیے۔ جہاں تک یہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ جی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں میں آرمی چیف سے، دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کا مجھے کوئی ضرورت کسی کی نہیں ہے۔ جب پاکستان کی عوام ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جب اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف ہو، 12 پارٹیز بھی ایک طرف ہو، الیکشن کمیشن بھی ایک طرف ہو، اور آپ 37 میں سے 30 الیکشن جیت جائیں تو آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے، تو آپ کو کوئی پراپس کی اور کوئی وساکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، آپ سب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے، الزامات آپ کی جانب سے اس طرح کے لگائے جاتے ہیں، جب اس میں سب سیاستدان بھی شامل ہیں، ادارے بھی شامل ہیں، تو پھر بیٹھیں گے کس کے ساتھ اور معاملات پاکستان کے کیسے آگے بڑھیں گے؟ لیکن بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو الیکشنز چاہ رہے ہیں، الیکشن تو اب ہو رہے ہیں، 2 صوبوں کے تو اب الیکشنز ہونے ہیں۔ صرف بات یہ کرنی تھی کہ کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ سارے الیکشنز اکٹھے کروا دو، ملک کا بھی فائدہ ہے اور وہ آسان ہے، لیکن اس کے علاوہ تو بات